وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ۔ محترم بھائیو، چونکہ آپ کو پتہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو ایک مختصر سی زندگی دی ہے، اور یہ زندگی جس طرح مختصر ہے اس سے زیادہ یہ قیمتی ہے، بہت زیادہ، کیونکہ یہ مختصر زندگی ہمارے آخرت کی سنوارنے کے لیے ہے کہ ہم اس مختصر زندگی کے ساتھ اپنا آخرت کو برابر کریں۔ میں آج آپ بھائیوں کو موت کے حوالے سے بیان کروں گا۔ موت کے حوالے سے پہلے یہ بات معلوم کرنا ضروری ہے کہ موت کسے کہتے ہیں، موت ہے کیا چیز۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التذکرہ میں یہ بات لکھا ہے کہ موت کا تعریف یہ ہے اخراج تعلق الروح من الجسد، جسم سے روح کا تعلق ختم ہو جانا، جسم سے روح نکل جائے اور بالکل جسم کے ساتھ اس کا تعلق ختم ہو جائے، یہ ہے موت کی تعریف، اس کو کہتے ہیں موت۔ چونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ انسان دو چیزوں سے بنا ہے، ایک تو ہمارا جو ظاہری بدن ہے جو مٹی سے بنا ہے، جس کے لیے ہم صبح سے لے کے شام تک بھاگ دوڑ کرتے ہیں تاکہ کچھ رزق پیدا کرے، اور دوسرا چیز ہمارے اندر وہ ہے روح۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے جسم میں روح رکھا ہے، اور روح کا غذا کیا ہے؟ قرآن و سنت، نیک عمل، یہ ہے روح کا غذا، اللہ کا ذکر۔ لیکن ہم جسم کا جو ظاہری بدن ہے اس کے لیے زیادہ بھاگ دوڑ کرتے ہیں، اور جو روح کا غذا ہے وہ ہم کم استعمال کرتے ہیں۔ بہرحال بات بتانے کا مقصد یہ تھا کہ موت کسے کہتے ہیں؟ بدن سے روح کا نکل جانا، یہ موت کہلاتا ہے۔ دوسری بھی یہ بات معلوم کرنا ضروری ہے کہ موت کا کوئی عمر معلوم نہیں ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے یہ نہیں بتایا ہے کہ اس عمر میں انسان کو موت آئے گا، کسی بھی ٹائم آ سکتا ہے، بچپن میں انسان فوت ہو سکتا ہے، جوانی میں، بڑھاپے میں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے کوئی عمر فکس نہیں کیا ہے، اور اسی طرح اس کا وقت بھی معلوم نہیں ہے کہ کون سے وقت میں آپ کو آئے گا، جنوری کے مہینے میں، فروری کے مہینے میں، کوئی اس کا وقت معلوم نہیں ہے، اور اس کے لیے کوئی بیماری بھی معلوم نہیں ہے کہ کون سی بیماری میں آئے گا۔ بہت سارے لوگ بالکل صحیح اور تندرست ہوتے ہیں لیکن ان کو موت آ جاتا ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اجمعت الامت على ان الموت ليس له سن معلوم ولا زمن معلوم ولا مرض معلوم۔ علماء کا، امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ اللہ نے موت کے لیے عمر، وقت اور مرض مقرر نہیں کیا ہے۔ اچھا، اس میں راز کیا ہے؟ یہ اللہ نے کیوں مقرر نہیں کیا، کیوں ہمیں نہیں بتایا؟ اس کا وجہ یہ ہے لِيَتَحَيَّعَ لَهُ الْإِنسَانُ فِي كُلِّ وَقْتٍ، تاکہ انسان ہر ٹائم موت کی تیاری میں لگا رہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں بتایا نہیں ہے کہ آپ کو اس ٹائم میں موت آئے گا، تاکہ ہر وقت انسان موت کی تیاری میں مصروف رہے کہ موت کبھی بھی آ سکتا ہے، اس لیے اچھا عمل کرنا چاہیے، ایسا نہ ہو برے عمل کرتے ہوئے مجھے موت آ جائے۔ تیسری بات یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں جگہ بھی نہیں بتایا ہے کہ آپ کو کون سی جگہ میں موت آئے گا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی انسان کو پتہ نہیں ہے میں نے کس علاقے میں مرنا ہے، کون سی جگہ میں مجھے موت آئے گا۔
سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایک واقعہ ہے سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا، سیر اعلام النبلاء میں لکھا ہے کہ سلیمان علیہ السلام اپنے کرسی پر تشریف فرما تھے، اپنے وزیر کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے، تو اتنے میں ایک آدمی آیا ادھر، اور وہ اس وزیر کو دیکھ رہا تھا، تو وزیر ڈر گیا، سلیمان علیہ السلام کو کہا کہ ہوا کو حکم دو کہ مجھے یہاں سے کہیں اور لے کر چلا جائے، کسی اور سرزمین کی طرف، مصر وغیرہ کی طرف، کیونکہ اس آدمی سے مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اتنے میں سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا، اس آدمی کو اٹھایا اور دوسرے سرزمین لے کر چلے گئے، تو وہ ملک الموت تھا، اور اس سرزمین کے پاس چلا گیا اور اس سے روح لے لیا۔ تو ملک الموت نے پھر سلیمان علیہ السلام کو کہا کہ یہ جو آدمی آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، آپ کا وزیر، میں حیران تھا کہ اللہ نے تو اس کا موت کسی اور علاقے میں لکھا ہے اور یہ یہاں پر بیٹھا ہوا ہے، تو اس وجہ سے اللہ نے ایک ترتیب برابر کر دیا اور اس کو اسی جگہ پر میں نے اس کا روح لے لیا۔ مقصد یہ ہے کہ آپ نے جس جگہ مرنا ہوگا اس جگہ تک اللہ آپ کو لے کے جائے گا اور وہاں پر آپ کی موت واقع ہوگی۔ چوتھی بات، وہ موت کے بارے میں یہ بھی معلوم کرنا ضروری ہے کہ موت کسی سے اجازت نہیں مانگتا کہ اگر آپ کا اجازت ہے میں حاضر ہو جاؤں، ایسا نہیں ہے۔ ملک الموت بھی کسی سے اجازت نہیں مانگتا، جیسے ہی ٹائم برا ہو جاتا ہے وَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، فوراً آ جاتا ہے۔ صرف انبیاء سے ملک الموت اجازت مانگتا ہے کہ کیا ان سے روح قبض کیا جائے یا نہیں، کیا وہ دنیا میں رہنا چاہتا ہے یا آخرت میں۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں صحیح بخاری کی حدیث سے آتا ہے کہ ملک الموت اس کے پاس انسانی شکل میں چلا گیا اور اس سے یہ مطالبہ کیا کہ میں آپ کا روح قبض کرنا چاہتا ہوں، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو تپڑ مارا، اس کی آنکھ کو زخمی کیا کہ آپ مجھ سے موت مانگ رہے ہو۔ تو وہ اللہ رب العالمین کے پاس شکوہ لے کر چلے گئے کہ آپ کا جو بندہ ہے لا یرید الموت، وہ موت نہیں چاہتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ملک الموت کو کہا کہ اس موسیٰ علیہ السلام کو کہو کہ آپ اپنا ہاتھ بیل کے پیٹھ پر رکھو اور آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے ہر بال کے بدلے آپ کو 1 سال زندگی اللہ تعالیٰ آپ کو دے دے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کو ملک الموت نے یہ بات کہا تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں پوچھا اے رب ثم ماذا، اے میرا رب پھر کیا ہوگا؟ تو جواب میں یہ بات ہوئی کہ ثم الموت، پھر موت آئے گا، آپ کو موت آنا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا فالآن، پھر تو ابھی منظور ہے کہ ابھی موت آ جائے۔ تو آپ سوچو کہ انبیاء بھی اس موت سے انہیں چھٹکارا نہیں ہے، ان پر بھی موت آ گیا۔ ہمارے نبی وہ تمام امت میں تمام انسانیت سے افضل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر بھی موت آیا ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاتھوں میں اس کا سر رکھا ہوا تھا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اپنے ہاتھوں میں رکھا ہوا تھا ٹوڑی اور سینے کے درمیان، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پیالہ پڑا ہوا تھا اور اس پیالے میں پانی تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پانی میں ہاتھ رکھتے اور اپنے چہرے پہ ملتے اور اس طرح کہتے لا الہ الا اللہ ان للموت لسکرات، بے شک موت کے لیے بہت زیادہ سختیاں ہیں۔ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی موت کی سختیاں آ گئی۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں شروع میں یہ سمجھتی تھی کہ جس آدمی پر موت زیادہ سخت ہو وہ برا آدمی ہوگا، لیکن جب میں نے نبی علیہ السلام کا موت دیکھا کہ اس پر سختیاں زیادہ ہے تو بعد میں نے کسی آدمی کو اس وجہ سے برا نہیں سمجھا کہ اس پر موت کی سختیاں آ جائے۔ لیکن ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ انبیاء پر موت کی سختیاں کیوں آئی؟ وہ تو نیک لوگ تھے، عمل صالح کرنے والے تھے، ان پر کیوں سختیاں آئی موت کی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ اگر آپ گناہگار ہو اور آپ پر مصیبت آ جائے تو یہ تو آپ کی گناہ کا وجہ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کا گناہ مٹانا چاہتا ہے، اور اگر آپ نیک عمل آدمی ہو اور آپ پر مصیبتیں آ جائے تو اس کے ذریعے اللہ رب العالمین آپ کو بلند درجہ دیتے ہیں۔
تو انبیاء پر جو مصیبتیں آئی، امام قرطبی فرماتے ہیں اس کا وجہ یہ تھا تاکہ انبیاء کو اللہ رب العالمین بلند مقام عطا کرے، رفع درجات، تاکہ اس کا درجات بلند کرے، اس لیے انبیاء پر یہ مصیبتیں آئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی موت کی حالت میں سختی آئی، علماء فرماتے ہیں جب نبی علیہ السلام وہ موت کی سختیوں سے اس کو چھٹکارا نہیں ملا تو ہم کون لوگ ہوتے ہیں کہ ہمیں موت کی سختیوں سے چھٹکارا مل جائے۔ بہرحال موت ایک بہت خطرناک چیز ہے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص کے بارے میں آتا ہے کہ اس سے کسی نے پوچھا جب وہ وفات ہو رہے تھے کہ آپ پر موت کی سختیاں کیسے ہے، تو اس نے کہا کہ موت میرے اوپر اتنا سخت ہے گویا کہ میں سوئی کے جو ناکہ ہوتا ہے، سوئی کا ناکہ، اس میں سانس لے رہا ہوں، اتنا مشکل موت کی حالت ہے۔ محترم بھائی یہ دیکھو، یہ موت کی سختیاں اور اتنے کٹھن مراحل ہم پر آگے آ رہے ہیں، لیکن ہم لوگوں کو کس چیز نے غافل کیا ہے؟ دنیا نے۔ لو کان فی الدنیا بقاء لما مات خیر المرسلین محمد، اگر دنیا میں کوئی ہمیشہ ہوتا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت نہیں آتی، لیکن جب نبی علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، اس پر موت کی سختیاں آئی تو ہم کو بھی چھٹکارا حاصل نہیں ہے۔ موت کی تیاری ہمیشہ ہمیں کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، اللہ کے پیغمبر لوگوں میں بہترین انسان کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، احسنہم خلقا، جس کے اخلاق اچھے ہو وہ انسان بہت زیادہ افضل ہے، وہ بہترین شخصیت ہے جس کے اخلاق بہترین ہو۔ پھر اس آدمی نے پوچھا کہ ان میں سے اکیس کون ہے؟ اکیس کا معنی ہوتا ہے عقل مند۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، اکثرہم للموت ذکرا واحسنہم لما بعدہ استعدادا، جو موت کو زیادہ یاد کرنے والے لوگ ہیں اور جو موت کے بعد جو زندگی آ رہی ہے اس کے لیے تیاری کرنے والے لوگ ہیں، تو یہ لوگ عقل مند لوگ ہیں، یہ عقل مند لوگ ہیں اصل میں۔ آپ سوچو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقل مند کس کو کہا؟ اس کو نہیں کہا جس کے پاس مال زیادہ ہو، اولاد زیادہ ہو، ڈگریاں زیادہ ہو، نہیں، وہ بندہ عقل مند ہے جو آخرت کی تیاری کرنے والا ہو۔ اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکثروا ذکر حازم اللذات الموت، اس چیز کو زیادہ یاد کرو جو آپ کی لذتوں کو ختم کر دے گا، اور وہ کیا ہے؟ موت۔ جب انسان موت کو یاد کرے گا تو اس کے لذتیں ختم ہو، دنیا کے جو لذتیں وہ ختم ہو جائے گی۔ بلکہ ایک حدیث میں اس طرح آتا ہے، انسان اگر ضیق العیش میں ہو، اس پر زندگی تنگ ہو، رزق کے مسائل ہو، اور وہ موت کو یاد کرے، الا وسعہ علیہ، اللہ اس پر توسعہ لاتا ہے، فراخی لاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ یہ موت کی یاد ہمیں جو ہے نا ہر وقت کرنی چاہیے تاکہ ہم ہر وقت موت کے لیے تیار رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کو کہا کہ اللہ سے سچی حیا کرو، تو صحابہ نے کہا کہ ہم تو اللہ سے حیا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اللہ سے جو آدمی سچا حیا کرتا ہے اس کے اندر 3-4 کام ہوتے ہیں، وہ یہ ہے، فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ وَمَا حَوَى، انسان کو اپنے سر کا حفاظت کرنا چاہیے، اور سر کے ارد گرد جو چیزیں ہیں، سر سے مراد سوچیں، مطلب سر میں جو سوچ آتے ہیں، اور آنکھوں کے، کانوں کو، اس کی حفاظت کرنی چاہیے تاکہ یہ گناہ میں استعمال نہ ہو۔ دوسرا، وَالْبَطْنَ وَمَا عَوَى، اور پیٹ کی حفاظت کرنی چاہیے، اور پیٹ جو چیز محفوظ کر رہا ہے یعنی پیٹ میں حرام داخل نہیں کرنا چاہیے۔ اور تیسرا، وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَا، انسان کو چاہیے کہ موت کو یاد کرے، والبلا، اور بوسیدہ ہونے کو، ایک دن ہم نے بوسیدہ ہونا ہے، ہمارے جو ہڈیاں ہے یہ قبر میں کیا ہو جائے گا، اس کو کیڑے کھائیں گے، ہمارا گوشت کیڑے کھائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ایک صحابی سے نقل ہے، وہ فرماتے ہیں کہ قبر میں سب سے پہلے جو چیز انسان کا مٹی کھائے گا اور یہ کیڑے کھائیں گے نا، وہ پیٹ ہوگا۔ انسان کا پورا بدن جب قبر میں جاتا ہے تو قبر میں سب سے پہلے کون سا چیز، بدن کا کون سا حصہ ہے جس کو کیڑے کھاتے ہیں؟ وہ ہے پیٹ۔ صحیح بخاری کی روایت ہے
کہ پیٹ کو کیڑے سب سے پہلے کھاتے ہیں۔ وہ پیٹ دنیا میں جس کے لیے ہم بھاگ دوڑ کرتے تھے، حرام حلال کو نہیں دیکھتے تھے، یہ پیٹ قبر میں سب سے پہلے کیڑے اس کو کھائیں گے۔ سوچ کرنا چاہیے، آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ ہم پر ایک خطرناک مراحل آ رہے آگے، لیکن ہم لوگ کیا ہے، غفلت میں پڑے ہوئے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں اور میرے والدہ صاحبہ ہم گھر میں کسی دیوار کی کسی حصے کا لیپائی کر رہے تھے، یعنی مٹی کے ذریعے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کیا کر رہے ہو؟ تو ہم نے جواب میں کہا کہ گھر میں کوئی کام کر رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، الامر اسرع من ذالک، موت اس سے جلدی آ رہا ہے، موت کی تیاری کرو، آپ دنیا میں کہیں مشغول نہ ہو جاؤ، موت اس سے زیادہ جلدی آنے والا ہے۔ اس وجہ سے دنیا میں ہر آدمی جو ہوتا ہے نا، اس کی امیدیں بہت لمبی ہوتی ہے، میں نے یہ کرنا ہے، میرے بیٹوں نے یہ کرنا ہے، میرے نواسوں نے یہ کرنا ہے، یہ امیدیں انسان لگائے ہوتا ہے، حتیٰ کہ اس کو موت آ جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ 4 کونوں والا ایک لکیر کھینچا، 4 کونوں والا، اور بیچ میں ایک لکیر کھینچا، اور اس کے سائڈوں کی طرف بیچ میں چھوٹے چھوٹے لکیریں کھینچی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو بیچ میں ہے جو لکیر ہے یہ انسان ہے، اور ایک اور لکیر اس سے باہر کھینچی، کہا کہ یہ انسان کی امیدیں ہیں، اور جو چاروں طرف سے اس کو گھیرے میں لیا ہوا ہے یہ موت ہے۔ انسان کی امیدیں لمبی ہیں اور موت اس کو جلدی آ جاتا ہے، اور وہ امیدیں اور وہ حسرتیں اپنے ساتھ قبر میں لے کر چلا جاتا ہے۔ میرے محترم بھائیو، ہم پر موت آنا ہے، اس دنیا سے ہم نے جانا ہے، آخرت کے لیے تیاری کرنی چاہیے، نیک اعمال کرنے چاہیے۔ ایک مختصر ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، بہت بہترین حدیث ہے، جس میں ہمارے آخرت کا سفر بیان ہوا ہے کہ ہم نے آخرت کی طرف کیسے سفر کرنا ہے۔ اور یہ حدیث آپ ذہن میں رکھو، اور ہر آدمی اپنے طرف اس کو متوجہ کرو کہ میں دنیا میں کس حالت میں جاؤں گا اس دنیا سے۔ وہ حدیث بہت پیاری حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہے برا بن عازب رضی اللہ عنہ، اس سے یہ حدیث نقل ہے۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری صحابی کا نماز جنازہ پڑھایا، اور پھر قبر کے پاس بھی چلے گئے تاکہ اس کو دفنائے۔ تو اس کے لیے لحد کھودا جا رہا تھا، لحد یعنی قبر کی کھدائی ہو رہی تھی۔ صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھا ہوا تھا، تشریف رکھے ہوئے تھے نبی علیہ السلام۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم ایسے خاموش بیٹھے ہوئے تھے جیسے ہمارے سروں پر پرندے ہو، اس کو کہتے ادب، یعنی ہم ہل نہیں رہے تھے، باتیں نہیں کر رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سن رہے تھے۔ اور نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ آسمان کی طرف سر اٹھایا اور پھر زمین کی طرف سر کو نیچے کیا، اور نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جو آپ زمین پورے رہے تھے، اس کے ذریعے آپ علیہ السلام زمین پورے رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا، تعوذوا باللہ من عذاب القبر، قبر سے اللہ کا پناہ مانگو۔ اور 3 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا قبر سے پناہ مانگو، اور پھر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً 3 مرتبہ قبر سے پناہ مانگا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا ایک تصویر بیان کیا کہ ہم نے دنیا سے کیسے جانا ہے، اچھے آدمی کا تصویر بھی بیان کیا اور برے آدمی کا بھی۔ تو آپ یہ حدیث سنو اور اپنے آپ پر اس کو فٹ کرو کہ کیا میں نیک بندہ ہوں یا میں برا بندہ ہوں، میں اللہ کے پاس کیسے جاؤں گا۔ حدیث میں میرے سامنے اس طرح بیان کیا کہ اذا کان العبد فی اقبال من الآخرۃ و ادبار من الدنیا، جب انسان کی دنیا کی زندگی کا آخری دن ہوتا ہے اور آخرت کی زندگی کا پہلا دن ہوتا ہے، کیا مطلب، یعنی انسان جب فوت ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ملک الموت اس کے پاس حاضر ہو جاتا ہے۔ ملک الموت
آپ کے ذہن میں آئے گا کہ اتنے زیادہ لوگ مر رہے ہیں، ایک ملک الموت ہر آدمی کے پاس ایک ہی ٹائم میں کیسے پہنچے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ عقل ہے۔ عقل کو دین کے ساتھ وہ تعارض نہیں کرنا چاہیے، لڑانا نہیں چاہیے عقل کو دین کے ساتھ۔ وہ ملائک ہماری طرح تھوڑی مخلوق ہے، وہ تو نور سے پیدا ہوئے ہیں، ان کو اللہ نے طاقت دیا ہے، وہ ایک ہی ٹائم کئی لوگوں سے روح قبض کر سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ قرآن میں توفت رسولنا، اس ملک الموت کے ساتھ اور بھی ملائکے ہوتے ہیں جو اس کی مدد کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب نیک آدمی دنیا سے رخصت ہوتا ہے، ملک الموت اس کے پاس آ جاتا ہے آسمان کی طرف سے، اور اس ملک الموت کے ساتھ اور ملائکے بھی ہوتے ہیں، اور ان ملائکوں کے ساتھ ریشمی ایک کپڑا ہوتا ہے، ریشم کا قیمتی کپڑا، اور کستوری کی خوشبو ہوتی ہے، اور ان ملائکوں کے چہرے سورج کی طرح چمکتے ہیں۔ تو یہ جو ملک الموت ہے یہ مومن آدمی کو کہتا ہے، اس کی روح کو، اخرجی ایتها النفس الطیبہ، ایتها الروح الطیبہ الی رحمت من اللہ ورضوان ورب راض غیر غضبان، اے پاک روح نکل جا اللہ کی رحمت کی طرف، اللہ آپ سے خوش ہے۔ نیک آدمی کو ملک الموت اس طرح کہتا ہے۔ پھر آپ کو پتہ ہے وہ روح کیسے نکلتی ہے نیک آدمی کی؟ حدیث میں آتا ہے اس طرح آسانی سے نکلتی ہے وہ روح جس طرح مشکیزے سے پانی ٹپکا جاتا ہے، ٹپک رہا ہوتا ہے، کتنے آسانی سے، اس طرح نیک آدمی کی روح آسانی سے نکلتی ہے۔ پھر جو ملائک آئے ہوتے ہیں نا سفید چہروں والے سورج کی طرح جو چمکتے ہیں، وہ تو دور بیٹھے ہوتے ہیں نا ملک الموت سے، تو وہ جلدی کے ساتھ آ جاتے ہیں، اور یہ روح اس کو ریشم کے کپڑے میں لپیٹ لیتے ہیں اور اس پر خوشبو مل لیتے ہیں۔ پھر وہ اس روح کو آسمان کی طرف بلند کرتے ہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھو کہ اس فضا میں بھی ملائکے ہیں، اور اسی طرح جو بادل ہے اس میں بھی ملائکے ہیں، آسمانوں میں بھی ملائکے ہیں۔ تو جو ملائکے اس روح کو لے کر جاتے ہیں اس نیک آدمی کی روح کو، تو فضا والے ملائکے اور اسی طرح بادل والے سب خوش ہوتے ہیں کہ کتنا اچھا آدمی آ رہا ہے، کتنا اچھا خوشبو آ رہا ہے، یہ کتنا اچھا آدمی ہوگا۔ تو آسمان کی طرف، پہلے آسمان کی طرف جب یہ روح پہنچ جاتا ہے نیک آدمی کا، تو یہ ملائک استفتاح کرتے ہیں کہ دروازہ کھولو، یہ آسمان میں دروازے ہیں جس میں ہمارا نیک عمل چڑھتا ہے۔ تو وہ پوچھتے کہ کون ہو آپ؟ تو جواب میں بولا جاتا ہے کہ فلان ابن فلان، یعنی عبداللہ بن عبد الرحمن، اس کا نام بھی لیا جاتا ہے اور اس کی والد صاحب کا بھی۔ حدیث میں آتا ہے فَيُسَمُّونَهُ بِأَحْسَنِ أَسْمَائِهِ، وہ اس کا اچھا نام لیتے ہیں۔ اس اسماء سے مراد اسماء صفتیہ ہے، یعنی اچھا لقب اس کے لیے بیان کرتے ہیں کہ اچھا یہ وہ عالم آ رہا ہے، وہ مقرر آ رہا ہے، وہ سخی آدمی آ رہا ہے، وہ عابد آ رہا ہے۔ اس طرح اچھے اچھے القابات ملائک اس کو دیتے ہیں کہ کتنا اچھا آدمی ہے، کتنا اچھا روح ہے۔ اچھا، پھر پہلے آسمان والے ملائکے دوسرے آسمان تک اس کو الوداع کرتے ہیں، یعنی رخصت کرتے ہیں، دوسرے والے تیسرے کی طرف، تیسرا چوتھے کی طرف، یہاں تک کہ نیک آدمی کا یہ روح اللہ رب العالمین کے عرش کے پاس پہنچ جاتا ہے اور ادھر سجدہ کر لیتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین اپنے ملائکوں سے پھر کہتے ہیں کہ اکتبوا کتاب عبدی فی علیین، میرے اس بندے کی کتاب کو، نامہ اعمال کو علیین میں لکھ دو۔ یہ علیین جنت ہے، بلند جنت ہے، اس میں ہمارے نیک اعمال بھی لکھے جاتے ہیں، اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں اس کے نام بھی لکھے جاتے ہیں، ان کے نیک اعمال بھی اور ان کے نام بھی، کہ فلان ابن فلان یہ نیک آدمی ہے، اس کے نیک اعمال یہ ہے، اور یہ جنت اوپر ہے۔ تو یہ پھر اللہ رب العالمین اس کی روح کو کہتا ہے کہ اب قبر کی طرف چلا جا، کیونکہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اللہ رب العالمین یہ کہتے ہیں کہ میں نے اس مٹی سے ان کو پیدا کیا، اب ادھر ہی جانا ہے۔ فتعاد الروح فی جسدہ، وہ روح اس کے جسم میں واپس ہو جاتی ہے، اور پھر اس سے ملائک سوال کرتے ہیں قبر میں نیک آدمی سے کہ آپ کا رب کون ہے؟ تو جواب میں وہ کہتے ہیں کہ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ دین کیا ہے؟ اسلام۔ نبی کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس جوابوں میں جب وہ کامیاب ہو جاتا ہے وہ، پھر اس کے پاس ایک آدمی آ جاتا ہے، سفید لباس، سفید چہرہ، قبر میں
نیک آدمی کے پاس، یہ سارے صحیح حدیثیں ہیں۔ تو یہ جو مردہ ہوتا ہے یہ اٹھ جاتا ہے نیک آدمی، اور اس سے پوچھتا ہے کہ آپ کون ہو، یہاں کیا کرنے آئے ہو، اس اندھیرے جگہ میں تو میں آپ کو نہیں پہچانتا آپ کون ہو۔ تو یہ جواب میں اس کو کہتے ہیں کہ انا عملک الطیب، میں آپ کو وہ اچھا عمل ہوں جو آپ دنیا میں کرتے تھے، وہ نماز، وہ روزے، زکوٰۃ، حج، میں وہ نیک عمل ہوں، اللہ نے میرے کو شکل دیا ہے اور آپ کے پاس میں حاضر ہوا ہوں۔ تو یہ آدمی پھر خوش ہو جاتا ہے، اللہ ایک کھڑکی اس کی طرف کھول لیتے ہیں، جنت کی ہوا اس کی طرف آتی ہے، جنت کی نعمتیں، جنت میں جو اس کا جگہ ہے وہ اس کی دکھایا جاتا ہے۔ بہت زیادہ لمبی باتیں اس کے اندر، بہرحال یہ نیک آدمی کی بات تھی۔ اچھا، جو گناہگار آدمی ہوتا ہے اس کا اس طرح بیان ہوا ہے کہ ملک الموت اس کے پاس آ جاتا ہے جب آدمی گناہگار اور کافر ہوتا ہے، اور جو باقی ملائکے ہوتے ہیں اس کے مددگار وہ بھی آ جاتے ہیں، اور ٹاٹ یعنی گندا کپڑا وہ ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اس سے بدبو آ رہی ہوتی ہے۔ یہ ملک الموت گناہگار آدمی سے اور کافر آدمی سے روح وہ کھینچتا ہے، یہ روح ادھر ادھر بھاگ رہا ہوتا ہے بدن میں، اور اتنا سختی کے ساتھ اس روح کو کھینچتا ہے کافر اور گناہگار آدمی سے، جس طرح آپ گرم سیخ وہ روئی کے اندر داخل کرو اور پھر اس کو کھینچو، اتنے سختی کے ساتھ اس کی روح کو کھینچتے ہیں اور اس کی روح کو نکال لیتے ہیں، پھر وہ گندے کپڑے میں اس کو لپیٹ لیتے ہیں ملائک، اور جب آسمان کی طرف اس کو لے کے جایا جاتا ہے سب اس کو برا کہتے ہیں کہ یہ برا آدمی ہے، یہ فلانے آدمی کا بیٹا برا تھا، یہ برا شخص تھا، شرابی تھا، وہ کیا نام ہے گانے سننے والا تھا، زانی تھا، اس طرح برے القاب اس کو جو ہے نا بتاتے ہیں۔ پھر ملائک آسمان والے کو کہتے ہیں کہ دروازہ کھولو، تو آسمان والے ملائک کہتے ہیں نہیں، اس کے لیے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ حتى يلج الجمل في سم الخياط، یہ آسمان میں نہیں جا سکتے اللہ کے پاس۔ پھر اس کا روح آسمان سے گرا دیا جاتا ہے برا آدمی کا، اور خطرناک طریقے سے وہ نیچے آ جاتا ہے۔ پھر قبر میں اس سے سوالات ہوتے ہیں، سوالات میں بھی وہ ناکام ہو جاتا ہے، ہاں ہاں لا ادری کہتا رہتا ہے ہر جواب میں۔ پھر اس کے پاس برا آدمی آ جاتا ہے، کپڑے بھی برے، اس سے بدبو آتی ہے قبر میں، یہ اس سے پوچھتا ہے کہ آپ کون ہو، تو یہ جواب میں کہتے ہیں کہ انا عملک الخبیث، میں آپ کا وہ برا عمل ہوں جو آپ دنیا میں کیا کرتے تھے، اب میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں اور آپ کو تکلیف دوں گا۔ حدیث میں آتا ہے پھر اللہ رب العالمین اس پر ایک ملائکہ مسلط کر لیتا ہے قبر میں، ایک ملائکہ، وہ کانوں سے بہرا ہوتا ہے، زبان سے گونگا ہوتا ہے اور آنکھوں سے اندھا ہوتا ہے۔ یہ کیوں؟ تاکہ اس کی تکلیف کو، اس پر رحم نہ آ جائے اس کو تکلیف کو دیکھ کے، اور اس کے پاس لوہے کا ایک ہتھوڑا ہوتا ہے اور اس کو مارتا رہتا ہے، اس کو مٹی بنا دیتا ہے۔ پھر قبر کی طرف اس کو کھڑکی کھول دی جاتی ہے، گرم ہوا جہنم کا وہ اس کے پاس آتا رہتا ہے اور اس کو جھلساتا ہے، جلاتا ہے، اور اس کا برا ٹھکانہ جو جہنم میں ہوتا ہے وہ اس کو دکھایا جاتا ہے۔ میرے محترم بھائی، اس میں اور بھی لمبی باتیں ہیں، بہرحال میں آپ کو صرف یہ بتا رہا تھا کہ یہ نیک آدمی کا دنیا سے سفر اس طرح ہوتا ہے اور برے آدمی کا اس طرح ہوتا ہے۔ تو دنیا میں ہمیں نیک عمل کرنا چاہیے تاکہ ہمارا جو روح ہے وہ پاک ہو اور اللہ کے پاس چلا جائے، علیین میں ہو، اور ایسا نہ ہو کہ ہم برے لوگ ہو اور اللہ کے پاس چلے جائے اور ہمیں پھر آسمان سے ہمیں گرا دیا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وہ موت کو بہت زیادہ یاد کرتے تھے اور موت سے ڈرتے تھے۔ یزید الرقاشی رحمہ اللہ، اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ لوگوں سے کہنے لگے، اپنے آپ سے کہنے لگے اور لوگوں کو مخاطب کر رہے تھے، یا یزید من یصلی عنک بعد الموت، من یصوم عنک بعد الموت، من یرضى عنک ربک بعد الموت۔ اے یزید، جب آپ مر جاؤ گے تو آپ کے پیچھے کون لوگ نماز پڑھیں گے اور آپ کے بدلے میں کون لوگ روزہ رکھیں گے اور آپ کے خاطر کو کون راضی کریں گے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ محترم بھائیو، آج کل جو زمانہ ہے یہ تو بھائی بھائی کا نہیں پوچھ رہے، قیامت والا حالت بن گیا ہے۔ اس وجہ سے اس دنیا میں جو زندگی ہے آپ کا، اس میں اپنے لیے کچھ کرو، ورنہ آپ کی پڑوسی آپ کے لیے کچھ نہیں کرتے۔ آپ کے پیچھے جو آپ کا مال ہوگا وہ لوگ وہ میراث میں لے لیں گے اور اپنے مزے اڑائیں گے اس کے ساتھ۔ آپ نے اپنے مال میں سے خرچ کرو، اپنا نیک عمل کرو، یہ آپ کا کام آئے گا۔
معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ 2 دنوں سے میں ڈرتا ہوں اور 2 راتوں سے میں ڈرتا ہوں. ایک قیامت کے دن سے مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے اور ایک موت کے دن سے. اور 2 راتیں جو ہے ان میں سے ایک قبر کی رات ہے جو پہلی رات ہوتی ہے، اس سے میں بہت ڈرتا ہوں. اور دوسرا وہ رات جس کی صبح قیامت قائم ہوگی، اس سے میں بہت ڈرتا ہوں. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں موت کی سختیوں سے انتہائی وہ اس پر تکلیف زدہ ہوں کہ ایسا نہ ہو میرے اوپر موت کی سختیاں وہ زیادہ ہو جائے. ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ 3 باتوں سے میں ہنستا ہوں اور 3 باتیں مجھے رلاتا ہے. 3 باتیں جو مجھے ہنساتا ہے ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ وہ انسان جو دنیا کے پیچھے لگا ہوا ہے اور موت اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، تو یہ بات مجھے ہنسا رہی ہے. دوسرا وہ انسان جو گناہ کر رہا ہے اور غافل ہے اور اللہ اور ملائکے اس کو دیکھ رہے. اور تیسرا وہ آدمی مجھے ہنسا رہا ہے جو لوگوں کے ساتھ برے اخلاق میں پیش آتا ہے، حالانکہ اس کو پتہ ہے کہ اچھا عمل اچھا اخلاق انسان کو کام دیتا ہے. اور جو 3 چیزیں جو مجھے رلاتا ہے وہ ایک یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی جدائی، نبی علیہ السلام کی جدائی یہ مجھے رلا رہی ہے. اور دوسرا موت کی سختیاں، اور تیسرا آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، یہ باتیں مجھے رلا رہی ہے. میرے محترم بھائیو، سلف صالحین کتنا اہتمام کرتے تھے موت کا. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ علماء کو کہتے ہیں کہ ہمیں نصیحت کرو موت کے بارے میں تاکہ ہمارے دل نرم ہو جائے. یہ موت ایک انتہائی گھٹن اور انتہائی سخت معاملہ ہے. اس کی بہت زیادہ سختیاں ہے جو ہم ہر انسان پر آئے گا. نبی علیہ السلام کو جبریل امین نے ایک مرتبہ کہا عش ما شئت فإنک میت. اے نبی آپ جتنا زندگی گزارنا چاہتے ہو گزار لو، لیکن ایک دن آپ کو موت آئے گا. وَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ. اور جس سے محبت کرنا چاہتے ہو کر لو، لیکن ایک دن اس سے آپ جدا ہوں گے. اور یہ جدائی کیا ہے؟ قبر میں. میرے محترم بھائی، جب انسان مر جاتا ہے سب سے پہلے اس کا نام ختم ہو جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں مردے کو ادھر لے کر آؤ، وہ نام بھی نہیں لیتے. پھر مردے کو ادھر لے کر آؤ، مردے کو غسل دے دو، مردے کو قبر میں رکھو. آپ سے سب سے پہلے آپ کا نام ختم ہو جاتا ہے. دوسرا بات، اگر آپ نہیں بھی چاہتے ہو آپ پر موت آئے گا، موت آپ کو نہیں چھوڑ رہے. تیسری بات، آپ قبر میں جب رکھے جاؤ گے تو جتنے آپ کے دوست ہیں اور قریبی لوگ ہیں یہ آپ کو اپنے ہاتھ سے قبر میں اتاریں گے. چوتھی بات یہ ہے کہ جو آپ کے اچھے لوگ ہیں، جو آپ کے دوست ہیں، وہ آپ کے ساتھ ایک رات قبر میں نہیں گزار سکتے موت کے بعد. تو اس وجہ سے بندے کو چاہیے کہ وہ آخرت کے لیے اپنا نیک عمل کرے، صدقات، خیرات، نوافل، اور اسی طرح دعا، نمازیں، قرآن کا تلاوت، اللہ کا ذکر یہ کرے. انسان کو جو ہے نا وہ یہ کام نہیں آئے گا کہ وہ برا عمل دنیا میں کرے اور پھر جا کے آخرت میں اس کو اچھا بدلہ ملے. نہیں، یہ اللہ کا قانون نہیں ہے، یہ ظلم ہوگا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے. آخر الدعوات